صدیوں پرانی یہ بات ہے۔ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ رحم دل اور انصاف پسند تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ جنگ و جدل سے پرہیز کرتا تھا، لہٰذا اس خوبی کی بنا پر پڑوسی ملک سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ ایک دن بادشاہ نے ملکہ کو قیمتی ہار کا تحفہ دیا۔ اگلی صبح وہ قیمتی ہار کہیں گم ہو گیا۔ محل میں ہر طرف اس ہار کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ ہار کہیں سے بھی برآمد نہ ہوا۔ محل کے داروغہ نے بہت کوشش کی کہ ہار مل جائے، مگر وہ ہار نہ ملا۔ آخر کار بادشاہ نے فیصلہ کیا۔ اس نے دربار میں ایک اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں اور خدمتگاروں پر بھروسہ تھا، مگر افسوس ان میں سے کسی نے نمک حرامی کی اور وہ قیمتی ہار اب وہ واپس کرنے پر تیار نہیں۔ ہمیں کوئی ایسا ذہین آدمی چاہیے جو ہمیں ہار ڈھونڈ کر دے، تو ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ بہت سے لوگ دربار میں آئے۔ انہوں نے اپنے اپنے طریقوں سے نوکروں اور خادموں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی ہار کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن دربار لگا۔ ایک آدمی ایک گدھا پکڑے دربار میں آیا۔ اس کا نام ابو ذر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک جادوئی گدھا ہے، یہ آپ کا ہار ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، مگر کیسے؟ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے بادشاہ سلامت، جب سب نوکر، خادم اور خادمائیں باری باری اس گدھے کی دم کو ہاتھ لگائیں گے، تو جوں ہی ہار چرانے والا اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ گدھا زور زور سے چیخنا شروع کر دے گا۔ سارے درباری حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں اپنے ہار سے غرض ہے، تمہیں اس طریقے سے ہار کی تلاشی کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابو ذر نے 2 خیمے لگانے کا کہا۔ ایک خیمے میں ابو ذر نے گدھے کو باندھ دیا اور دوسرے خیمے میں بادشاہ کے ساتھ وہ خود بیٹھ گیا۔ اب سب نوکروں اور خادموں کو حکم دیا گیا کہ وہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے باہر جائے۔ سب باری باری گدھے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتے دوسرے خیمے میں داخل ہوتے گئے۔ ابو ذر سلام کرنے کے بعد ہاتھ ملانے کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگھتا اور باہر جانے کی انہیں اجازت دیتا۔ خادم آتے گئے، ان کے ہاتھ سونگھنے کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک خادم کو اس نے پکڑا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا چور ہے، اس نے ملکہ صاحبہ کا ہار چرایا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، وہ خوف کے مارے بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، میں ابھی آپ کا ہار واپس کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا، تم نے بڑی آسانی سے چور پکڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا گدھے نے تمہاری مدد کی؟ ابو ذر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرا گدھا ایک عام سا گدھا ہے، لیکن میں نے اس کی دم پر ایک تیز خوشبو لگائی تھی اور مشہور کیا تھا کہ چور دم کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بولنے لگے گا۔ باقی تمام ملازموں نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس کے ہاتھ پر خوشبو نہ لگی، پس میں نے پہچان لیا کہ یہی چور ہے۔ اتنے میں وہ نوکر ہار لے کر آ گیا۔ اس نے وہ ہار بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنے وعدے کے مطابق ابو ذر کو ڈھیروں انعام دیے اور اس خادم کو 1 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔